سیاست میں مداخلت کے الزام پر کورٹ مارشل کا شکار ہونے والے جنرل فیض حمید نے اپنے سیاسی کردار کے بلبوتے پر پروجیکٹ عمران خان کو حتمی شکل دیتے ہوئے انہیں 2018 میں وزیر اعظم تو بنوا دیا تھا، لیکن عجب اتفاق ہے کہ آج یہ دونوں دوست سزائیں پانے کے بعد قید میں ہیں اور ان کا ملک پر 10 برس تک حکمرانی کرنے کا مشترکہ خواب بگڑ چکا ہے۔ معروف لکھاری تجزیہ کار رؤف کلاسرا اپنے تجزیے میں بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ماسکو کے سرکاری دورے سے واپسی کے بعد ان کے وقت میں شریک صحافی حیران کن طور پر یہ کہتے پائے گئے کہ فیض حمید مستقبل کے صدر پیوٹن ہیں۔ اس تاثر کی وجہ جاننے پر معلوم ہوا کہ ماسکو کے سیاسی ماحول اور روس کے صدارتی نظام میں حکومت نے ان کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا تھا، جس کے بعد فیض حمید نے پوٹن کی طرح صدر بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ رؤف کلاسرا کہتے ہیں کہ فیض حمید اپنے اس خواب کی تعبیر کے لیے جو منصوبے بنا رہے تھے وہ بظاہر حیران کن تھے۔ فیض حمید کے خیال میں ان کی پیوٹن کے ساتھ مماثلت یہ تھی کہ ان دونوں کا تعلق خفیہ ایجنسیوں سے تھا اور دونوں اس میدان میں مہارت رکھتے تھے۔ فیض کا خیال تھا کہ جیسے سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد پیوٹن نے روس کو نہایت محنت اور ذہانت سے دوبارہ ایک عالمی طاقت بنایا، اسی طرز پر وہ بھی پاکستان کو ایک مضبوط اور طاقتور ریاست میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اور بات کے بطور ISI چیف موصوف نے اس کے الٹ پالیسیاں اختیار کی اور پاکستان کے لیے عالمی منظر نامے پر مسائل کھڑے کر دیے۔ فیض حمید نہ صرف انتہائی ذہین اور متحرک جنرل تھے بلکہ پروجیکٹ عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع اور نواز شریف حکومت کے خاتمے اور انہیں جیل بھجوانے کا تمام تر کریڈٹ بھی جنرل فیض حمید کو دیا جاتا تھا۔ رؤف کلاسرا کے مطابق فیض حمید کے مداحوں کا کہنا تھا کہ عمران خان دور کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ محض ایک چہرہ تھے، جبکہ ان کے پیچھے موجود اصل حکمت ساز ذہن فیض حمید ہی کا تھا، جسے ایک ایسے ماسٹر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا جس نے زرداری اور شریف خاندانوں کی سیاست کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ ان کے نزدیک فیض حمید جیسا شاطر جرنیل پاکستانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا اور یہ باور کرایا جاتا تھا کہ اگر ریاست کو سپر پاور بنانا ہے تو یہ کام صرف فیض حمید ہی کر سکتے ہیں۔ کلاسرا کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں انہوں نے ان صحافیوں سے سنی تھیں جو یا تو فیض حمید سے براہ راست میل جول رکھتے تھے یا ان کے قریب افسران کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ جب ان سے یہ سوال کیا جاتا کہ ایک حاضر سروس جنرل کس طرح پیوٹن بن سکتا ہے تو اس کی توجہ یہ بھی پیش کی جاتی کہ ان حلقوں کے مطابق مستقبل میں ملک میں صدارتی نظام متعارف کروایا جائے گا اور فیض حمید بھی جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق یا جنرل پرویز مشرف کی طرح ریاست کے سربراہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر صدارتی نظام نہ بھی آیا تو ایک متبادل منظرنامہ بتایا جاتا تھا جس میں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے، فیض حمید آرمی چیف ہوں گے، جبکہ ایک سابق DG ISPR کو DG ISI تعینات کر دیا جائے گا۔ ان کے بقول اس کے بعد ملک میں ترقی کا نیا دور شروع ہو جانا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فیض حمید آرمی چیف کے عہدے پر ریٹائر ہونے کے بعد بھی گھر نہیں جائیں گے بلکہ مستقل اختیارات کے ساتھ اقتدار میں موجود رہیں گے۔ اسی سوچ کے تحت PTI کے بعض وزراء ٹی وی ٹاک شوز میں یہ دعویٰ کرتے نظر آتے تھے کہ وہ کم از کم 10 سال تک اقتدار میں رہیں گے اور انہوں نے اس حوالے سے جامع حکمت عملی تیار کر رکھی ہے۔ کلاسرا بتاتے ہیں کہ ایک ٹی وی شو میں ان کے ساتھ ایک وفاقی وزیر موجود تھے جن کے خلاف وہ سکینڈل فائل کر رہے تھے۔ اس وزیر نے عمران حکومت کے دوران اپنے ایک دوست کو پشاور میں $80 ملین کا ٹھیکہ دلوایا تھا اور خود بھی اسلام آباد میں اسی دوست کے گھر مقیم تھے۔ اس وفاقی وزیر کا موقف یہ تھا کہ اس اسکینڈل سے ان کی سیاسی حیثیت پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ تاہم جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی وہی وزیر سب سے پہلے لاہور پہنچ کر جہانگیر ترین اور علیم خان کی سیاسی جماعت سے وفاداری کا حلف لیتے نظر آئے۔ رؤف کلاسرا کے بقول یہ تھا وہ انقلاب جس میں شامل تمام لوگ محض اقتدار کے ساتھ وابستہ تھے اور جس کا انجام آج سب کے سامنے ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔